بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں تبا بادشاہ کا بہت ہی اہم قصہ لے کر آیا ہوں۔ مہربانی کر کے ایک بار ضرور دیکھ لیجئے، اور ہاں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے۔ اسی طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ٹی آر وائس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ حضرات، بہت ہی گرمی کا موسم ہے، بہت ہی گرمی میں نے سمجھ لو آپ کے لیے ویڈیو بنایا ہے، لہٰذا ایک بار ضرور دیکھ لیجئے گا۔ چلیے تو آج کے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تبا بادشاہ، امام الانبیاء حبیب الکبریاء، فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک سے 1000 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام حمیر بن زرعہ اور اس کا لقب تھا تبا۔ بہت ذہین اور باکمال انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پوری روئے زمین کی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ اس کا دور خلافہ یمن تھا۔ ایک مرتبہ یہی تبا بادشاہ پورے روئے زمین کا دورہ کرنے کے لیے یمن سے چلا۔ جب یہ دورہ کرنے کے لیے نکلا ہوگا، اس کی کتنی ٹھاٹ باٹ ہوگی۔ کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ تبا نے 1,30,000 فوجی استحے سے لیے سواریوں پر سوار کرائے اور آگے پیچھے پہرا دیتے چلے جائیں۔ 1,13,000 فوجی مسلح پیدل بادشاہ کے پیچھے جا رہے تھے، اور 400 علماء جو توریت زبور کی جدید عالم تھے وہ بھی رہنمائی کے لیے ساتھ تھے۔ خیر، تبا بادشاہ 2,43,000 فوجی 400 علماء کی معیت میں دورے پر نکلا۔ دورہ کرتے کرتے وہ جہاں بھی جاتا لوگ اس کا پرجوش استقبال کرتے، اس کی آمد پر نعرہ لگاتے۔ ہر علاقے کے وزیر سفیر اس کا شایان شان و شوکت دیکھتے اس کا استقبال کرتے، اس کے ساتھیوں کی خدمت کرتے۔ بادشاہ خوش ہو کر وہاں سے آگے چلا جاتا۔ تبا دورہ کرتے کرتے مکہ شریف پہنچا تو مکہ شریف کے کسی آدمی نے بادشاہ کا استقبال نہ کیا، نہ نعرے لگائے، نہ حوصلہ افزائی کی۔ تبا بڑا حیران ہوا۔ کمال ہے، میں جہاں بھی گیا ہوں لوگوں نے مجھے عزت دی، میرا شاندار استقبال کیا، لیکن اس شہر میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تبا نے ایک وزیر کو بلا کر سب بات پوچھی تو وزیر نے کہا، اے سلطنت زمانہ، بات یہ ہے کہ مکہ کے لوگ بڑے مغرور اور متکبر ہیں، یہ کسی آدمی کو اپنے برابر نہیں سمجھتے ہیں۔ تبا نے کہا، آخر کیا بات ہے؟ وزیر نے کہا، سرکار، یہاں بیت اللہ شریف ہے جسے یہ لوگ خانہ خدا کہتے ہیں، جس کی زیارت کے لیے لوگ دور و دراز سے یہاں آتے ہیں۔ کعبہ شریف کی زیارت کے ساتھ ان کی بھی بڑی خدمت ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو میں کعبے کو گروا دوں گا، نہ یہ رہے گا، نہ یہ ایسے مغرور بن کے رہیں گے۔ وزیر یہ بات سن کر باہر آیا۔ بادشاہ نے کعبہ شریف کو گرانے کا حکم دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا غضب جلال میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کے سر میں درد پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ایک قدم بھی باہر نہ نکل سکا۔ درد اتنا شدید تھا کہ سبلے نہ سبلا گیا۔ فوراً ڈاکٹروں طبیبوں کو بلایا گیا، لیکن فرق ہونے کی بجائے درد بڑھتا گیا۔ حالت یہ ہو گئی کہ بادشاہ نے
سمجھا کہ اب میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ بادشاہ کے لشکر میں ایک روحانی طبیب بھی تھا، وہ بھی بادشاہ کو دیکھنے کے لیے آیا۔ جب بادشاہ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمینی ہو رہا ہے۔ اس روحانی طبیب نے کہا، بادشاہ ایک بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بادشاہ نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا کہ تم نے کہیں کعبہ شریف کو گرانے کا پروگرام تو نہیں بنایا ہے؟ اس نے کہا، ہاں بالکل۔ روحانی طبیب نے کہا، اے طبا، کعبہ شریف کا مالک کوئی انسان نہیں ہے بلکہ خالق کائنات ہے، جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے۔ ایک عام انسان اپنے گھر کو نہیں گرنے دیتا، وہ خالق کل ہے، کیسے اپنے گھر کو گرتا برداشت کر سکتا ہے؟ اگر خیریت چاہتے ہو، اگر صحت چاہتے ہو تو فوراً توبہ کرو، کعبہ شریف کو گرانے کا خیال دل سے نکال دو۔ دوائی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بغیر دوائی کے شفا عطا فرمائے گا۔ روحانی طبیب کی یہ بات کر کے اٹھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو جاری ہو گئے، سر آسمان کی طرف اٹھایا، عرض کی، اے رب کائنات، میں بھول گیا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کی قسم مجھے معاف کر دے۔ جب یہ بات کہی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، سر کا درد ٹھیک ہو گیا، خون آنا بند ہو گیا، بیماری چلی گئی، ایسا لگتا تھا کہ بیماری آئی نہیں۔ سبحان اللہ، مالک خدا، مالک خلق خدا، جو ہوا بے پرواہ، جو ہوا۔ طبا کو جب اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی، وہ بڑا خوش ہوا، اپنے پرانے مذہب چھوڑ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا، ملت ابراہیمی کا پروانہ بن گیا، کعبہ شریف کا طواف کیا۔ اس زمانے میں کعبہ پر غلاف نہیں ہوا کرتا تھا۔ طبا نے بیماری سے شفا ملنے کی خوشی میں سب سے پہلے کعبہ شریف پر غلاف چڑھایا، جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ پھر حج کی سعادت حاصل کی، پورے مکہ والوں کی دعوت کی، کعبہ شریف سے سارے بتوں کو صاف کرایا، ناپاک عورتوں کو داخلہ بند کر دیا۔ کعبہ شریف کا اس دور میں کوئی دروازہ نہیں تھا، دروازہ بنوا کر کعبہ شریف کو تالا لگا کر چابی مہاجر کو دی، تاکہ ہر بندہ کعبہ شریف کے اندر جا کر بے حرمتی نہ کر سکے۔ چند دن کے بعد مکہ شریف سے پھر دورہ کرنے کے لیے نکلا، فوج بھی ساتھ ہے، علماء بھی ساتھ ہیں۔ چلتے چلتے وہاں پہنچا جہاں آج مدینہ پاک موجود ہے۔ مدینہ پاک میں چند دن گزارے۔ چند دن کے بعد فوج کو حکم دیا کہ چلو تیاری کرو۔ فوج تیار ہو گئی، لیکن علماء نے تیاری نہ کی۔ بادشاہ 400 یا 4000 علماء کے پاس آیا اور کہا کہ کیا بات ہے، آپ حضرات تیار کیوں نہیں ہوئے؟ ان علماء کے سب سے بڑے سردار شامول نے فرمایا، بادشاہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ کو ہمیں اجازت دیں، ہم ہمیشہ کے لیے یہیں رہنے لگیں گے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور مسکرا کر کہا، حضرت صاحب آپ جیسے علماء بڑے سیدھے اور بھولے ہوتے ہیں۔ شامول نے کہا، وہ کیسے؟ تو طبا نے کہا کہ ہم نے پوری زمین، پورے علاقے کے پوری سلطنت کا دورہ کیا ہے، بڑے بڑے حسین و جمیل شہر آئے، پیارے پیارے سبز شاداب علاقے آئے، آپ نہیں رکے، تو ان علاقوں میں، ان شہروں میں نہیں رکے، اور اگر رکنے پر آ گئے ہیں تو اس جنگل میں پروگرام بن گیا ہے۔ طبا کی بات سن کر علماء کے سردار شامول بولے، اے بادشاہ آپ کو کیا خبر، اس جنگل کی شان کا آپ کو کیا پتہ؟ اس علاقے کا اگر ایک پتا ہوتا، اس علاقے کا اگر آپ کو پتہ ہوتا، آپ کو خبر ہوتی تو آپ کبھی ایسی بات نہ کرتے۔ طبا بات سن کر حیران ہو گیا کہ واقعی کوئی بات ہے۔ تو
تبھی 4000 علماء اکرام اس جنگل میں ہمیشہ رہنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ پوچھا مولانا آخر اس جنگل میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ عالم ربانی نے فرمایا دنیا کی خاطر نہیں، دولت کی خاطر نہیں، زر و زمین کی خاطر نہیں، سلطنت اور بادشاہی کی خاطر نہیں، بلکہ صرف اور صرف نبی آخر الزماں امام الانبیاء حبیب الکبریاء مالک ارض و سما حضرت سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ بادشاہ نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس جنگل میں نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے؟ تو عالم ربانی نے فرمایا ہم نے توریت اور زبور میں پڑھا ہے، اے بادشاہ اب تو ہمیں یہ جنگل نظر اب تو تمہیں یہ جنگل نظر آ رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ جنگل منگل بن جائے گا یہ دیہات، یہ قصبہ کائنات کے لیے مرکز ہدایت بن جائے گا۔ سرکار آخر الزماں پیدا مکہ شریف میں ہوں گے۔ سرکار آخر الزماں پیدا مکہ شریف میں ہوں گے، اپنی زندگی کے 52 برس وہیں گزار دیں گے، لیکن زندگی کے آخری 10 برس یہاں آ کر گزاریں گے، اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے، بت پرستوں کو خدا پرست بنا دیں گے، پتھروں کے سامنے جھکنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکائیں گے، پھر یہی آپ کا وصال ہوگا، یہی آپ کا روضہ انور بنے گا، اسی روضے پر 70,000 شام کو اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے نازل ہوا کریں گے، اسی مدینے کی گلیوں کی چوکیداری فرشتے کیا کریں گے، سرکار کے روضے پر دنیا بھر کے مسلمان آئیں گے، غوث و قطب ابدال یہیں سے آ کر فیض لیا کریں گے۔ طبہ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو حیران ہو گیا۔ طبہ نے کہا اے علماء کی جماعت، کیا بات ہے اس جنگل میں، اس دیہات میں، اس گاؤں میں رہنے کا اچانک کیوں پروگرام بن گیا؟ تو علماء زمانے سرور دو عالم صلی اللہ شامول نے فرمایا اس لیے کہ یہاں نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے اور یہاں ان کا آستانہ عالیہ بنے گا، ہم اس لیے یہاں رہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس محبوب کی زیارت ہو جائے، ہمارا بڑھاپا پار ہو جائے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا، سرکار کی عظمت اور آپ کی شان سنی تو وہ بھی میری کملی والے پر عاشق ہو گیا کہ وہ نبی کتنی شان و شوکت کا مالک ہوگا، جس کے قصیدے اللہ تعالیٰ نے توریت زبور میں بیان فرمائے ہیں۔ بادشاہ نے بھی فی الحال آگے جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا، ان علماء کی رہائش کے لیے ایک بہترین کالونی بنوائی، جس میں 400 یا 4000 مکانات تعمیر کرائے، پھر ان علماء کو بیوی بچوں سمیت اس مکان میں ٹھہرایا، پھر 1 سال تک وہ بھی نبی آخر الزماں کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ 1 سال کے بعد اس نے اس کالونی میں ایک عالی شان ڈبل اسٹوری مکان بنوایا۔ علماء نے جب دیکھا تو سمجھ گئے کہ شاید بادشاہ کا بھی پروگرام یہیں رہنے کا ہے۔ جب مکان بن گیا تو طبہ نے اس کو بند کروا کے اس کو تالا لگوا دیا، پھر اپنے منشی کو اپنے سیکریٹری کو بلایا اور حکم دیا کہ ایک خط لکھو۔ طبہ کا خط: الی محمد ابن عبداللہ نبی اللہ ورسولہ خاتم النبی ورسولہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ من الطبع الاول۔ یہ خط طبہ اول حمیر بن دردہ کی طرف سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں اور آخری
نبی ہیں اور خالق کائنات کے پیغمبر ہیں۔ اے میرے آقا، آپ کی خدمت میں طبا کا سلام عرض ہو، اور انی آمنتو، میں آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ پر آج سے ایمان لا چکا ہوں، اور میں اسی دین کو اپنا دین تسلیم کرتا ہوں جو آپ دنیا میں لے کر آئیں گے۔ میں آپ کے مالک و خالق کو بھی دل و جان سے مانتا ہوں، اسلام کے تمام احکام کو بھی قبول کرتا ہوں۔ پھر اس نے عربی میں یوں اشعار لکھے: شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بادی النسم، میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو تمام روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ فلو مد عمری الی عمرہ کنت وزیرا لہ وابن امی، اگر میں ان کی ولادت تک زندہ رہا تو میں ان کا مددگار بنوں گا، ان کی محبت میں گم ہو کر انہی میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر لکھتا ہے: آقا، اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو مجھے بھول نہ جانا، بلکہ فاشفع لی، قیامت والے دن تک اپنے غلام سمجھ کر، اپنی امت سمجھ کر میری شفاعت کرنا۔ طبا نے جب خط لکھوایا تو آخری میں اپنی سونے کی بنی ہوئی مہر لگوا کر نیچے اپنے دستخط کر دیے۔ پھر وہ خط اور مکان کی چابیاں علماء زماں کے سردار جناب شامول کے حوالے کی۔ بادشاہ نے فرمایا: مولانا صاحب، اگر آپ کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو یہ خط بھی پیش کرنا، اور یہ رہائش کے لیے مکان کا تحفہ بھی میری طرف سے پیش کرنا۔ اگر آپ کے زمانے میں نبی آخر الزماں تشریف نہ لائیں تو اپنی اولاد میں سے کسی نیک بچے کو یہ چیز دینا، ان کو بھی یہی وصیت کرنا، حتیٰ کہ میرا یہ تحفہ میرے نبی تک پہنچ جائے۔ جناب شامول نے فرمایا: حضور، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ امانت سرکار کی بارگاہ تک ضرور پہنچے گی۔ آپ بادشاہ وہاں سے رخصت ہونے لگا۔ دوبارہ علماء اکرام کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ یہ نبی آخر الزماں کا عشق میں کتنے سچے ہیں۔ کہنے لگا کہ جنگل ہے، پتہ نہیں سرکار کب تشریف لائیں گے، اب بھی وقت ہے، چلو میرے ساتھ چلو۔ علماء ربانیین نے منع کر دیا، فرمایا: بادشاہ صاحب، ہم نہیں جا سکتے، اب تو ہمارا ایمان یہی ہے۔ بادشاہ مسکرا پڑا۔ جب جانے لگا تو بار بار مدینہ شریف کو دیکھتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا محبوب تشریف لائے گا۔ قسمت والے زیارت کریں گے، قسمت والے ان کی دیدار کریں گے۔ کتنے خوش بخت یہ جگہ ہے جہاں ولیہ دو جہاں کی آمد ہوگی۔ پھر گویا کہنے لگا جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بادشاہ مدینہ شریف چھوڑ کر ہندوستان کے دورے کی طرف روانہ ہوا۔ جب ہندوستان کے شہر یزتخلستان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ طبا کا وہ خط شامول سے چلتا چلتا حضرت ایوب انصاری، جن کا اصل نام تھا خالد بن زید، کے پاس پہنچا۔ یہ جناب شامول کے 21ویں بیٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب انصاری نے وہ خط اپنے خاص غلام ابو العلی کو دیا ہوا تھا کہ اسے سنبھال کر رکھنا، جب نبی آخر الزماں
تشریف لائیں گے میں واپس لے لوں گا۔ حتیٰ حضرت طبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے ٹھیک 1000 سال کے بعد سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ میرے مصطفیٰ اور ساری جہان کی کائنات کے مالک محمد مصطفیٰ کی جناب سیدہ مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ میرے آقا نے 40 سال کی عمر پاک میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ تقریباً 12 سال تک میرے نبی مکہ شریف میں اسلام کی احیاء کی خاطر اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر تبلیغ فرمائے۔ کفار مکہ نے 12 سال میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دیں جن کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کملی والے کو مجنوں کہا، مجذوب کہا، دیوانہ کہا، طرح طرح کی گستاخیاں کی۔ گالیاں سن کر پتھر کھانے کے بعد بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ 12 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یار کار اور یار کے غلاموں کے دین کی خاطر امتحان لیا۔ جب 12 سال بیت گئے، خالق کائنات نے فرمایا سبحانہ، عرض کی جی مولا کریم، فرمایا تو اور تیرے ساتھی دین کے پرچم میں کامیاب ہو گئے، لہٰذا اب مکہ چھوڑ کر اپنے بچپن کے ساتھی صدیق اکبر کو ساتھ لے کر مدینہ شریف چلے جاؤ۔ صحابہ کو بھی حکم دے دو، وہ بھی مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ میرے کملی والے نے اعلان عام فرما دیا۔ سارے صحابہ مدینہ شریف کے لیے چلے گئے۔ ایک رات میرے نبی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لے کر مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما گئے۔ کفار مکہ دیکھتا رہ گیا پر سرکار نظر نہ آئے۔ برید کی قسمت۔ صبح کفار مکہ کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے گئے ہیں، چلے گئے ہیں۔ انہیں بڑا افسوس ہوا۔ سرکار کو بڑا تلاش کیا لیکن میرے نبی کو تلاش نہ کر سکے۔ آخر کار انہوں نے اعلان کر دیا جو بندہ مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دے یا قید کر کے ہمارے پاس لائے گا اس کو سرخ رنگ کے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اس اعلان کو سن کر بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے بہادر انسان اپنے ساتھیوں کو لے کر کملی والے کی تلاش میں نکلے کہ کسی طرح وہ نبی مل جائیں اور قید کر کے لائیں اور انعام حاصل کریں۔ ان تلاش کرنے والوں کو بہادروں میں سے ایک بہادر تھے برید بن خبیب اسلمی، جو 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر سرکار مدینہ کو تلاش کرنے نکلے۔ کسی نے بتایا کہ مسلمانوں کے نبی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ عرب جا رہے ہیں۔ برید ساتھیوں سمیت گھوڑے دوڑائے اور مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر آ کر انہوں نے سرکار محاصرہ کر لیا۔ اس کے ساتھی محاصرہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ برید میرے کملی والے آقا کے پاس آیا۔ سرکار نے جب برید کو ساتھیوں سمیت دیکھا، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ مسکرا کر برید سے پوچھا کہ میاں کیا نام ہے تمہارا؟ برید نے جواب دیا میرا نام برید ہے۔ میرے آقا نے نام سن کر فرمایا صدیق، عرض کی جی، فرمایا یہ تو ہمیں گرفتار کرنے آیا ہے لیکن اس کا نام بتایا ہمیں گرفتار نہیں کر سکتا بلکہ یہ ہمارے محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ قد برر امرنا من صالح، ہمارا کام اچھا ہے اور اس کے آخری صلح ہے۔ فرمایا برید، کس خاندان سے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ برید نے کہا
قبیلہ بنی اسلم سے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق جی آقا۔ فرمایا سلمتا قبیلہ میں نرمی سلامتی و خیرہ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا قبیلہ اسلم تو بہت بڑا ہے، اس کی تو بڑی شاخیں ہیں، تم کس شاخ سے تعلق رکھتے ہو؟ برید نے کہا بنی سہم سے۔ میرے آقا نے فرمایا برید مبارک ہو۔ کہا کس بات کی؟ فرمایا اصبت سہم کا، تو نے اپنا حصہ پا لیا ہے۔ میرے دوستو تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ برید میرے نبی کی میٹھی اور پیاری گفتگو سن کر بڑا متاثر ہوا۔ آیا تھا گرفتار کرنے پر خود ہو گرفتار گیا، آیا تھا قید کرنے پر زلف رسول علیہ السلام کا خود قیدی بن گیا۔ میرے نبی کے پیاری باتیں سن کر برید نے پوچھا اے ماہ جبین، اے حسن و جمال کے پیکر، اے دلوں میں پیار کھول دینے والے پیارے، تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے برید، میں اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ہوں۔ جب برید نے میرے نبی کا نام سنا تو قسمت جاگ گئی، مقدر کا ستارہ چمک گیا۔ برید رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑا اور عرض کی سرکار مجھے کلمہ پڑھائیے۔ جب ساتھیوں نے دیکھا برید نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پوچھا برید یہ کیا ہے؟ تو نبی کو گرفتار کر کے 100 اونٹ انعام لینے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ برید نے کہا ساتھیوں نکلا تو تھا گھر سے اسی ارادے سے، پر سودا اب بھی گھاٹے میں نہیں ہے، سودا پہلے سے بھی بہت اونچا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ فرمایا اگر سرکار کو گرفتار کرتا ہوں تو قسمت میں 100 اونٹ ہوتے، اب خود سرکار کی زلفوں کا قیدی بن گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جنت انعام میں دے دی ہے۔ جب ساتھیوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر میرے محبوب کے غلام بن گئے۔ اب سرکار برید کو اور اس کے ساتھیوں کو کلمہ پڑھا کر آگے چلنے لگے تو حضرت برید نے اور دوسرے 70 صحابہ بھی ساتھ چل پڑے۔ میرے آقا نے فرمایا برید اپنے ساتھیوں کو لے کر گھر جاؤ۔ عرض کی آقا کون سا؟ اب تو ہمارا گھر وہی ہوگا جو آپ کا ہوگا۔ آقا جدا اب جائیں گے کہاں؟ ادھر یہ غلام بھی ساتھ، آقا جدھر جائیں گے ادھر یہ غلام بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ آقا کریم سینے سے لگا کر گھر سے نکالا نہیں کرتے، اپنی ذات سے دور نہیں کیا کرتے۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں تو فی عرب جا رہا ہوں۔ عرض کی حضور ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ فرمایا کیا کرو گے؟ آقا آپ آگے قائد بن کے چلیں گے اور ہم آپ کے پیچھے غلام بن کر جائیں گے، جلوس نکال کر اس کے نعرے لگاتے چلیں گے، جھنڈا بلند کرتے اور آپ کی عظمت کے ڈنکے بجاتے چلیں گے۔ فرمایا تمہاری مرضی۔ میرے نبی نے ایک اپنے غلام مسعون بن حنیز کو فرمایا کہ تم دونوں ساتھی تیز سیرب جاؤ اور ان کو جا کر بتاؤ کہ چند دنوں کے بعد محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں، میرا انتظار کرو۔ جب مدینہ شریف میں سرکار کی آمد کی خبر پہنچی تو ہر گھر میں خوشی کے ترانے بجنے لگے، ہر صحابہ میں جھوم گیا، ہر غلام نے سرکار کی آمد پر تیاری شروع کر دی، اپنی رواج کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق۔ جیسے آج کی کوئی معزز ہستی ہمارے علاقے میں تشریف لائے، کوئی ولی کامل، کوئی سنی حنفی بریلوی عالم و عمل ہمارے علاقے میں آئے تو علاقے کے لوگ گلیاں سجاتے ہیں، مسجدوں میں جھنڈے لگاتے ہیں، طرح طرح کے لائٹ کرتے ہیں، خوش آمد
اور مرحبا اہلاً و سہلاً مرحبا کا استقبال لے کر بحث لگواتے مزید چاہنے والے لوگ قطاریں بنا کر استقبال کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کا ولی آ رہا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق آ رہا ہے۔ خیال جب تم اللہ تعالیٰ کے ولی کی آمد پر، سرکار کے سچے عاشق پر اتنی خوشیاں مناتے ہو تو اس وقت ان لوگوں کا خوشیوں کی کیا کیفیت ہوگی جہاں ولی نہیں نبی تشریف لا رہے ہیں، خادم نہیں مخدوم آ رہے تھے، غلام نہیں آقا تشریف لا رہے تھے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ انصار مدینہ نے سرکار کی آمد کی خبر سن کر بڑی خوشی محسوس کی۔ مدینہ شریف کے راستے سج گئے، گلیاں سنور گئیں، سارا مدینہ شریف آقا کی آمد کا منتظر۔ ہر روز صحابہ اکرام سرکار کی راہ دیکھنے کے لیے مدینہ شریف سے دور پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور راہ تکتے رہتے، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے، کبھی پہاڑوں کے اونٹ میں سے دیکھتے۔ جب اچھی طرح دھوپ چڑھ جاتی پھر مایوس ہو کر واپس گھروں میں آ جاتے۔ روزانہ کا یہی معمول بنا لیا تھا۔ ایک دن انصار مدینہ سرکار کا راستہ دیکھ کر واپس جا رہے تھے کہ ادھر سلطان کائنات کی آمد ہو گئی۔ کسی صحابہ کو پتہ چلا کہ ایک یہودی ایک پہاڑی پر کھڑا ہے، بکریاں چرا رہا تھا۔ اس کی نظر پڑی کہ سرکار کائنات آگے ہیں اور حضرت برید نے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہوا ہے۔ 100 کے قریب صحابہ اکرام ساتھ جلوس کی شکل میں نعرے لگاتے چلے آتے ہیں۔ میرے آقا نے سفید لباس زیب تن فرمایا ہوا ہے، چہرے سے نور کے فبارے نکل رہے تھے۔ اس یہودی نے جب یہ منظر دیکھا تو زور سے کہنے لگا، اے اپنے نبی کا انتظار کرنے والو، ھذا صاحبکم الذی تنظرون، یہ ہے تمہارا آقا و مولا جس کا تم ہر روز انتظار کرتے ہو۔ حضرات، آج کا ویڈیو بس اتنا ہی، آگے کا پورا واقعہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے پارٹ میں بتاؤں گا۔ بہت لمبا ہو چکا ہے اور میں بھی تھک چکا ہوں، تو اسی لیے یہ پہلا اس کا پارٹ ہے اور دوسرا پارٹ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ میرے بولنے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، آپ گواہ ہو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔